बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 सितंबर है, दिन है बुध का और साल 2020। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत की गई। आज की अदालती कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला नवाज़ शरीफ के फ़ैसले के साथ मशरूत कर दिया है। आज की अदालती कार्रवाई में हैरानकुन तौर पर वफाकी हुकूमत के वकील ने नवाज़ शरीफ के मुकदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की इस्तदा की है। इसकी वजह क्या है? क्यों वफाकी हुकूमत नवाज़ शरीफ के मुकदमात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कराना चाहती है? और तीसरे नुक्ते में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरीम नवाज़ की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ कैसे बन चुकी है। आज की इस वीडियो में इन तीनों नुकात पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल किस तरह से नवाज़ शरीफ के फ़ैसले के साथ मशरूत कर दिया है। आज 1:10 पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत का आगाज़ हुआ। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। तो अदालती कार्रवाई के आगाज़ में ही जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि एवन फील्ड रेफरेंस का फ़ैसला किस तारीख को एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाया गया, जिस पर अमजद परवेज़ की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि एवन फील्ड रेफरेंस का फ़ैसला एहतसाब अदालत की जानिब से 6 जुलाई 2018 को सुनाया गया था, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये कहना था कि एहतसाब अदालत ने एक ही फ़ैसले में नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को, कैप्टन सफदर को सज़ाएँ सुनाई, उन्हें जुर्माने किए। तो इस केस का मेरिट तो एक ही है। क्यों ना नवाज़ शरीफ, जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जारी कर चुकी है, जब तक ये मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता हम मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत नहीं करते। जब तक ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा, जब ये नवाज़ शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के हवाले से आया कि नवाज़ शरीफ अदालत के सामने पेश होते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज़ शरीफ को एब्सकॉन्डर करार दे दिया जाता है, जो भी सूरत हाल बनेगी उससे मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ की अपीलों को सुनने का फ़ैसला किया जाएगा। जिस पर मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने भी अदालत के साथ रजामंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अदालत जो मुनासिब समझे अदालत फ़ैसला कर सकती है, जिसके बाद मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। यानी कि तकरीबन 3 माह का वक्त जो है वो मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर दे दिया गया है। एक लंबी तारीख इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डाल दी गई है। इसके बाद नवाज़ शरीफ की अपीलों पर समाअत का आगाज़ हुआ और वो भी यही बेंच है, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में। आज वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर की जानिब से अदालत को ये बताया जाना था कि नवाज़ शरीफ को नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए जो वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने जो कॉमनवेल्थ ऑफिस के ज़रिए काउंटी कोर्ट से रुजू किया है, उसकी रिपोर्ट कब तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिल जाएगी। आज तारिक खोखर ने अदालत को ये बताया कि नवाज़ शरीफ के जो कोरियर सर्विस के ज़रिए जो वारंट गिरफ्तारी भिजवाए गए थे उनकी तामील तो हो चुकी है, लेकिन जो काउंटी कोर्ट के ज़रिए वारंट गिरफ्तारी की तामील होना है, इसमें अभी कुछ वक्त लग जाएगा, 10 से 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि नवाज़ शरीफ, जिन्होंने ज़ाती हैसियत में जो पाकिस्तान हाई कमीशन का एक आला ऑफिसर राव अब्दुल हुनान गया था उनके अपार्टमेंट के बाहर, उनके फ्लैट के बाहर, लेकिन अदालत का नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब हमें वजारत ख़ारजा की जानिब से बताया गया है कि नवाज़ शरीफ के बेटे के सेक्रेटरी की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक आला ऑफिसर दिलदार अली अबड़ो से रब्ता किया गया है और शायद नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस वसूल करना चाहते हैं। तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त अगले चंद घंटों में हो सकती है, जिस पर अदालत का ये कहना था कि आप हमें ये बताएं कि जो काउंटी कोर्ट से वारंट की तामील होनी है उसमें कितना वक्त लगेगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये कहना था कि अदालत से अगर नवाज़ शरीफ को नोटिस की तामील हो जाती है तो ये ज़्यादा एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होगा, अदालत के लिए एक्सेप्ट करना भी ज़्यादा आसान होगा और मुल्ज़म के लिए अगर वो किसी वक्त पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें सज़ा सुना दी जाती है, तो वो इस डॉक्यूमेंट्स को डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंदन की अदालत में ये कार्रवाई होगी नोटिस तामील करने के हवाले से, तो उनकी जानिब से इनकार करना मुमकिन नहीं होगा। इससे पहले गुज़िश्ता समाअत में
ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا تھا کہ جو کوریئر سروس کے ذریعے نوٹس بھجوایا گیا تھا اسے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے موصول کیا، لیکن آج اخبارات میں ایک خبر پڑھنے کو ملی ہے کہ حسن نواز نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے کسی قسم کا نوٹس جو ہے وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو بھجوایا گیا تھا میں نے وصول نہیں کیا، بلکہ نوٹس کی تعمیل میں جو رسید پر دستخط کیے گئے وہ بھی جعلی دستخط کیے گئے ہیں، فیک دستخط ہیں۔ لیکن آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکھر نے عدالت کو یہ بتایا کہ ڈیجیٹل طریقہ کار ہے جس کے ذریعے یہ سروسز جو ہے وہ نوٹسز کی حسن نواز کو کی گئی تھی، ان کے بیٹے کو کی گئی تھی، اور ڈیجیٹل ڈیوائس کے اوپر ہی حسن نواز نے اپنے دستخط کیے تھے۔ تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حسن نواز نے اپنے والد کے نوٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھجوایا گیا تھا وہ وصول نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کاؤنٹی کورٹ میں کوئی 10 سے 15 روز لگ سکتے ہیں نوٹس کی تعمیل کے حوالے سے، اور اگر عدالت مناسب سمجھے تو اس مقدمے کی سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جائے، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا، جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ غیر معینہ مدت تک تو ہم اس کیس کی سماعت کو ملتوی نہیں کر سکتے، ہم اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، عدالتی تعطیلات کے بعد اس کیس کو سماعت کے لیے لگایا گیا ہے تو فیصلہ تو ہونا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کاؤنٹی کورٹ کا ڈاکومنٹس ہے، وارنٹ کی جو تعمیل کا اگر تصدیقی لیٹر وہاں سے آ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا ایتھینٹک ڈاکومنٹس عدالت کے لیے ہوگا، لیکن آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنے عرصے میں یہ ہو سکتا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تو آئندہ سماعت پر آپ کو بتا دیں گے، جس کے بعد عدالت نے چھوٹی سی تاریخ جو ہے وہ نواز شریف کے مقدمے کی ڈالی ہے، 30 ستمبر تک نواز شریف کے مقدمے کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ کاؤنٹی کورٹ کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہو اس سے بھی عدالت کو آگاہ کیا جائے، اور اگر نواز شریف ذاتی حیثیت میں لندن ہائی کمیشن کو پاکستانی عدالت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وارنٹ کی تعمیل کرا دیتے ہیں تو اس کی رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکی ہے۔ آج مریم نواز 12:40 پر کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں، اس سے پہلے وہ مری سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ 12 میں انہوں نے اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ، کیپٹن صفدر ان کے ساتھ تھے، وہاں پر خطاب کیا، اور اس کے بعد 12:40 پر وہ کمرہ عدالت کے باہر موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ ورکرز کی، پارٹی رہنماؤں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ تو جب وہ کمرہ عدالت میں دروازے سے اندر داخل ہونے لگی تو وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، لیکن مشکل سے تمام ورکر جیسے کیسے بھی ہے کمرہ عدالت میں داخل ہو گئے، اور کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے بعد جو سماع تھا، جو ماحول تھا، وہ بھی آپ ناظرین کو بتا دیتے ہیں۔ مریم نواز نے کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے بعد جو ایک سیٹ ان کے لیے ان کے پارٹی کے ورکر کی جانب سے ریزرو کی گئی تھی، وہاں پر جا کر وہ براجمان ہونے سے پہلے جتنے ورکرز آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ، جو خواتین ورکر تھیں ان کے ساتھ تو ہاتھ ملایا، باقی ورکر سے ان کا حال وال پوچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دور ورکر ٹھہرے تھے اس طرح سے ہاتھ لہرا کر انہیں اپنے سلام کا یا ان کے سلام کا انہوں نے جواب دیا، اور خوشگپیاں بھی ہوتی رہیں جب تک کمرہ عدالت میں ججز نہیں آ گئے تھے، کہکے بھی لگے رہے، اور اس دوران کچھ صحافی بھی مریم نواز کے پاس گئے، ان سے سوال پوچھا کہ طلعت حسین کی جانب سے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف نے اپنا کوئی نمائندہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس بھیجا ہے، تو اس کا کیا مقصد تھا، جس پر مریم نواز کی جانب سے بتایا گیا کہ میاں نواز شریف کا کوئی بھی نمائندہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ نہیں ملا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ نواز شریف کو ایک ایسے شخص کی درخواست پر نااہل قرار دیا گیا جو خود اشتہاری تھا، نواز شریف پر ATC کا مقدمہ تھا، اسے اشتہاری عدالت کی جانب سے قرار دیا گیا، لیکن پولیس کی جانب سے اسے گرفتار نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ کی جانب سے اس اشتہاری کی درخواست پر نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ وہ سپریم کورٹ میں اس وقت پیش ہوتے تھے، اس تھانے کی حدود میں پیش ہوتے تھے جس عدالت کے وہ اشتہاری ملزم تھے، جس تھانے کے وہ اشتہاری ملزم تھے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وکلاء کی جانب سے یہ نقطہ ابھی عدالت کے سامنے نہیں اٹھایا گیا، اور اب ہم یہ نقطہ عدالت کے سامنے اٹھائیں گے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو ایک اشتہاری کی درخواست پر نااہل قرار دیا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز سے یہ بھی صحافیوں کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جو آرمی چیف سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہتی ہیں، تو مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ یہ سیاسی قیادت کو ہی حل کرنے چاہیے، اور جو بھی سیاسی معاملات ہیں اسے پارلیمنٹ کے اندر زہر بحث لانا چاہیے، پارلیمنٹ سے باہر اس قسم کا جو بحث ہے جس کا سیاست سے تعلق ہے، پارلیمنٹ سے تعلق ہے، کسی دوسرے فورم پر نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو پارلیمانی رہنما آرمی چیف سے ملاقات کے لیے گئے تھے
انہیں اس ملاقات میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، ان دونوں کیسز کی سماعت سے پہلے، مریم نواز اور نواز شریف کے کیس کی سماعت سے پہلے، آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری کے درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ فاروق ایچ نائک جو ہے وہ آصف علی زرداری کی جانب سے پیش ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے ہی اس کیس کی سماعت کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی چند کیسز میں نواز شریف ضمانت قبل از گرفتاری لے چکے ہیں، کیا یہ کوئی نیا مقدمہ ہے؟ اور اس میں اگر نیب آصف علی زرداری کو گرفتار کرنا چاہتا ہے تو کیا سٹیٹس ہے اس مقدمے کا، جس پر نیب کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ آصف علی زرداری کے خلاف اس کیس کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی تحقیقات کے لیول پر ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا، بلکہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت نے اتنی اچانک یہ کیس لگایا ہے کہ آج میں سپریم کورٹ میں تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت کو آج سماعت کے لیے لگا دیا گیا، جس پر جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ چلیں اچھا ہوا آپ کو پتہ چل گیا، آپ آج آ گئے ہیں تو ہم آپ کو سن لیں گے جو بھی آپ کا موقف ہوگا۔ لیکن جو آج کچھ زیادہ لمبی سماعت نہیں ہوئی آصف علی زرداری کے اس کیس میں، اور عدالت نے 15 اکتوبر تک آصف علی زرداری کو عبوری ضمانت پر جو ہے وہ رہا کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رہا نہیں کیا، ان کو عبوری ضمانت جو ہے وہ گرانٹ دے دیا ہے۔ رہا تو اسے کہتے ہیں جو جیل میں ہوتا ہے۔ آصف علی زرداری تو پہلے ہی جیل سے باہر ہیں، اے پی سی میں شریک بھی ہوئے ہیں، وہاں پر تقریریں بھی کی گئی ہیں، حکومت کے خلاف محاذ بھی بنایا گیا ہے۔ اور جب آج کی عدالتی کارروائی کا اختتام ہوا تو عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد بھی مریم نواز نے احاطہ عدالت میں ٹھہر کر وہاں پر میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک کی، ایک سیاسی تقریر کی، جس کے بعد آج کی جو ساری کارروائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف یا مریم نواز کی اپیلوں کے حوالے سے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ یہ ناظرین آج کی اپڈیٹ تھی، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔